نیوز ٹوڈے اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے موجود ہے مشہور عالم دین ادارہ فیض القرآن ٹھکری باری کے محتمم اور مفکر اسلام مولانا ممتاز عالم صاحب۔ حضرت، بات چیت کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ خاص بات چیت کرنے کا مقصد یہ ہے حضرت کہ یہ جو ربیع الاول کا جو مہینہ ہے، جس میں آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش اسی مہینے میں ہوئی اور اس مہینے کے جو 12ویں تاریخ کو ہوئی، تو اس تعلق سے جو اسلام میں اور شریعت میں جو جشن منانے کا جو طریقہ ہے ولادت کے موقع پر نبی کے، ان کے تعلق سے آپ کے کیا خیالات ہیں، ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، دنیا کے اور سبھی لوگ ہی جانتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر سب سے بہتر اور سب سے پاکیزہ اور بلند سے بلند ترین اخلاق والا انسان اگر کوئی پیدا ہوا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے نہ ان کے بعد اس جیسا کوئی پیدا ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ان کے آنے کی خوشی ہمیں کیا، سبھی لوگوں کو ہے، لیکن یہ کہ اس خوشی کو مروجہ طریقے پر جو منایا جا رہا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کا شریعت اور قرآن و حدیث سے دور دور سے کوئی واسطہ معلوم نہیں ہوتا۔ سمجھ گئے نا بھائی؟ جس طریقے کی بات مطلب آپ دیکھ رہے ہیں موجودہ زمانے میں، اور مروجہ طریقہ جو جلوس نکال کر کے خاص کر کے کیا جا رہا ہے، یہ تو میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ جسے آج کے دور میں نوجوان جو نسل ہے، جو جلوس ہو، اس کے ساتھ ساتھ جو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ ڈی جے وغیرہ کا، اس پہ آپ علماء دین کا کیا رائے ہے اور کس طرح سے ان کے جشن کو منانا چاہیے؟ کیا یہ طریقہ صحیح ہے شریعت کے؟ فیضان بھائی، آپ ذرا غور کیجئے گا، ڈی جے تو ایک ایسی چیز ہے کہ خود اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مجھے اس لیے بھی بھیجا ہے کہ ناچنے اور گانے بجانے، ڈھول تماشا کے جو چیزیں میں ان کو ختم کروں۔ جس چیز کو آپ مٹانے کے لیے آئے ہیں دنیا کے اندر، بتائیے ان کے آنے کا جشن انہی چیزوں سے منانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ بعض صحیح احادیث میں یہ باتیں موجود ہیں کہ ہر پیر کو اور جمعرات کو امت کے اعمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے ہیں، انہیں محسوس ہوتا ہے۔ تو جب ان کو یہ معلوم ہوتا ہوگا کہ میری امت میری پیدائش کے نام پر ڈھول اور تاشے اور گانے بجانے کی چیزوں سے، رقص و سرور کے ذریعے سے میری ولادت مناتے ہیں، تو ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ یہ کیسے میرا نام لینے والے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اے میری امت کے لوگوں، تم قیامت کے دن مجھ سے اس طرح ملاقات مت کرنا کہ تمہاری وجہ سے دوسروں کے سامنے میرا چہرہ کالا ہو جائے، یعنی تمہارے اعمال کو دیکھ کر مجھے شرمندگی اٹھانا پڑے، ایسا کام مت کرنا۔ آپ غور کیجئے فیضان بھائی کہ سراسر یہ سب کام کیا اس میں سے نہیں ہے کہ جس کے کرنے کی وجہ سے حضور کو تکلیف ہوتی ہوگی؟ تو حضرت ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ولادت ہے، ان کا جشن ولادت منانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اسلام کی نظر میں، شریعت کی نظر میں؟ بھائی، اصل طریقہ اور جشن تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغامات لے کر دنیا میں آئے ہیں اس کو عام کیا جائے۔ دیکھیے فیضان بھائی، میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا دو حصہ ہے۔ ایک حصہ مثال کے طور پر 40 سال سے پہلے کا ہے، جو آپ کی نبوت کا حصہ نہیں ہے، اور ایک حصہ 40 سال کے بعد کا ہے، جو آپ کی نبوت کا حصہ ہے۔ تو آپ کی ولادت کا سب سے بہتر کام یہ ہوگا جشن منانے کا کہ آپ کی نبوت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ تو ہے ہی ہمارے لیے قابل عمل اور قابل تقلید۔ آپ کو نبی بنانے سے پہلے جو زندگی گزری ہے 40 سال کی، وہ زندگی بھی آپ کی بے داغ اور ہر طرح کے کمالات سے اور ہر طرح کی خوبیوں سے متصف زندگی ہے آپ کی۔ آخر کوئی تو وجہ ہے، آپ خود بتائیے کہ مکے کے اندر لوگ آپ کو نام سے زیادہ صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ جانتے ہیں حدیث میں اسے النبی الصادق الامین، یعنی غیر بھی آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی پیدائش کا اصل جشن یہ ہے کہ آج لوگ اپنے اندر صداقت کی صفت پیدا کر لیں، لوگ اپنے اندر امانت کی صفت پیدا کر لیں، لوگ اپنے باتوں میں سچ ہو جائیں، لوگ اپنے کاموں میں امین ہو جائیں،
اپنے معاملات میں بھی سچے ہوں، سماج میں بھی سچے ہوں، لوگوں کے ساتھ بھی سچ ویوہار کریں، سچ برتاؤ کریں، تو یہ اصل آپ کو اور آپ کی زندگی کا بہترین خراج عقیدت آپ کو ہوگا۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے جو امانت ہے، صداقت ہے، وہ اختیار کر لیں، عمل کر لیں، تو یہ ایک طرح سے باطنی جو جشن ہے وہ ایک طریقہ ہے، بالکل۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جو ظاہری جشن بھی ایسا کچھ ہے اسلام میں۔ آپ غور کرنا، ذرا سوچو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 40 سال تو نبوت سے پہلے کا ہے، جی، اور نبوت کے بعد آپ کا 13 سالہ زندگی کہاں کا ہے؟ مکے کا، اور 10 سالہ زندگی کہاں کی ہے؟ مدینہ کی۔ تو اس جشن کو منانے کے سب سے زیادہ حقدار کون تھے؟ صحابہ، یا خود آپ تھے یا آپ کے صحابہ تھے؟ وہ صحابہ جو آپ کی ایک ایک نقل و حرکت پر اپنی یعنی اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو آپ کی زندگی کا 13 سال جو مکے والا ہے، آپ کی زندگی کا 10 سال جو مدینے والا ہے، تو یہ تو صحابہ کے سامنے تھی نا یہ زندگی۔ تو وہ اس طریقے سے، جس طریقے سے یہ لوگ جشن مناتے، کیا وہ نہیں منا سکتے تھے؟ وہ نہیں منانا جانتے تھے؟ کیا ان سے یہ چیز ثابت ہے کہ انہوں نے منایا ہو؟ آپ خود غور کیجئے۔ تو اس لیے اس طریقے سے مروجہ طریقے پر کسی بھی دور دور سے بھی قرآن و حدیث کا اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اگر ملتا تو پہلے ہم بھی کرتے، ہم بھی اس کو کرتے۔ اس لیے ہم تو ان لوگوں کو سمجھاتے ہیں، خاص کر آج کے جو حضرات اس طریقے سے کر رہے ہیں، اس طبقے کے بھی جو سنجیدہ علماء ہیں فیضان بھائی، وہ بھی پریشان ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی جشن میں اور میلاد میں آ گئے اور جشن نکال لے، ظہر غائب۔ وہ خود کہہ رہے ہیں آج کل کے عصر غائب، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مغرب غائب۔ تو یہ فرض ہے جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ آپ اس کو توڑ کر، اس کو چھوڑ کر آپ جو ہے رقص اور سرور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھا یہ جاتا ہے آج کل خاص کر کے یہ نوجوان نسل اس میں زیادہ ملوث ہو رہے ہیں، اس کو روکنے کا کیا تراکیب ہیں، کیا اپاء ہیں آپ عالم دین کے پاس؟ یہی طریقہ ہے بھائی کہ ان کو دین کی تعلیم دی جائے، بنیاد مکتب کو۔ آپ کے طبقے میں بھی آپ کہیے کہ مکاتب کی تعلیم کو مضبوط کرو، ان کو شروع سے بتا دیا جائے کہ بھئی ایمان کیا ہے، دین کیا ہے، کلمہ کیا ہے، نماز کیا ہے۔ گانا بجانے کی برائی ان کو سمجھایا جائے۔ انسان کا جو نفس ہے نا، وہ نفس ایسا ہے کہ وہ ہنسی مذاق کی چیزوں کو بہت پسند کرتا ہے، تو یہ بھی ان کا ایک ہنسی مذاق کا سامان ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ مقصود نہیں، یہ نفسوں کو خوش کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ورنہ کوئی مطلب ہے کہ آپ اس طریقے سے ناچ رہے ہیں اور گا رہے ہیں اور راستے میں سب کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اعطوا الطریق حقہ، راستے کو بھی اس کا حق دو۔ صحابہ نے پوچھا کہ بھئی راستے کا حق کیا ہے؟ کہ آنے والے کے راستہ چھوڑو۔ اور یہاں آپ خود بتائیے کہ جو جشن منا، کتنے لوگوں کے راستے بند ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا ایذاء مسلم حرام ہے۔ ہمارے یہاں تو انسانیت کو تکلیف دینا حرام ہے، اور یہ تو آپ سب کو تکلیف دے رہے ہیں۔ نمازوں کا وقت ہوتا ہے، میں خود آپ کو بتاؤں کتنی مرتبہ ایسا ہوا، یا مدرسے کے پیچھے سے یہ لوگ نکلتے ہیں اور نماز کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے، جماعت کھڑی چل رہی ہوتی ہے، ان کو یہ اتنا بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ نماز کا وقت ہوگا، چلو کم از کم یہاں نہ بجائیں۔ یہاں آ کر جیسے ان کو اور ایک قسم کا کیا ہو جاتا ہے؟ جوش۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی کا جشن تو نہیں منا رہے ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُقَامًا وَتَصْدِيَةً، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے اس زمانے میں بعض لوگ مکہ کے پاس بیت اللہ کا آ کر تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے۔ تو یہ تو غیروں کا طریقہ سمجھایا ہے، اپنا طریقہ کہاں ہے؟ تو آج کے نوجوان کو کیا پیغام رہے گا؟ میں تو ان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ بھائی علماء سے تعلق رکھو، دین سیکھو، اسکول میں خوب پڑھو، انجینئر بھی بنو، کالج میں بھی جاؤ، مگر بنیادی تعلیم تم پہلے جو مسلمان ہو اس کو بن جاؤ۔ پہلے مسلمان جب بن جاوے تو پھر تم کچھ بھی کرو نا۔ چلیے، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے۔ کافی اہم گفتگو ہو رہی تھی حضرت مولانا ممتاز عالم صاحب سے، انہوں نے کئی کارآمد باتیں بتائی اور نوجوان جو نسل ہے ان کو کئی ہدایتیں دی۔ ہم تمام ناظرین سے یہی اپیل کریں گے کہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق دے۔ اتر دناج پور ضلع کے گوال پوکھر سے آتش مجمدار کے ساتھ میں فیضان اشرف، نیوز ٹوڈے۔ نیوز ٹوڈے اردو کا خصوصی پروگرام سرکار کی آمد مرحبا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ چلیے اس بار جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص بنائیں اور سب مل کر عہد کریں کہ محسن کائنات کی ولادت کی خوشی میں نکالے جانے والے جلوس سے محمدی کو رقص و سرود، ڈی جے اور معترضہ نعروں سمیت دیگر خرافات سے پاک ادب کے دائرے میں نکالیں، اور اپنے علاقوں میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریوں اور سجاوٹ کی ویڈیو ہمیں بھیجیں۔ نعت خواہ حضرات اور علماء کرام نعت رسول اور سنت طیبہ کے کسی بھی پہلو پر اپنے بیانات ریکارڈ کر کے اسکرین پر موجود واٹس ایپ اور ٹیلی گرام نمبر پر ہمیں بھیجیں۔
آپ ہمیشہ کی طرح نیوز اسٹوڈیو اردو کے ساتھ جڑے رہیں اور اپنا تعاون ہمیں پیش کرتے رہیں.